بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث هذا بیتی، کتاب کا جو درس ثالث ہے یہ ہے گھر کے بارے میں۔ هذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ الحوار، انظر واستمع واعد، دیکھیں، غور سے سنیں اور دہرائیں۔ عربی سیکھنے کی تین بنیادی جو ہے وہ یعنی اسباب ہیں۔ پہلے غور سے دیکھنا، غور سے سننا اور اس کو دہرانا۔ یہ گفتگو ہے حوار اسماعیل وبین ابراہیم۔ ابراہیم یسأل این بیتک یا زمیلی، آپ کا گھر کہاں ہے اے میرے دوست۔ این، یہ جو ہے استفہام ہے، این کہاں، این یہ ظرف جو ہے وہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آئینہ کے ذریعے سے کسی جگہ کے بارے میں پوچھی جاتی ہے۔ جیسے این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے۔ این قلمک، آپ کا قلم کہاں ہے۔ این مدرستک، آپ کا مدرسہ کہاں ہے۔ این ابوک، آپ کے والد صاحب کہاں ہیں۔ تو اس طرح آئینہ اس سے جو ہے کسی جگہ کے بارے میں پوچھی جاتی ہے۔ بیتک، آپ کا گھر، میں نے بتایا تھا کسی چیز کی نسبت مخاطب کی طرف کرنے کے لیے آخر میں کاف لگانا ہوتا ہے۔ یا زمیلی، اے میرے دوست، زمیل دوست کو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے آخر میں یا لگاتے ہیں، جیسے زمیلی میرے دوست۔ یا کا معنی ہے اے، یہ حرف ندا ہے، اس کو نحو کے اصطلاح میں حرف ندا کہتے ہیں۔ یا زمیلی، اے میرے دوست، اے ابا، اے بھائی، اس کے لیے جو ہے یا استعمال ہوتا ہے۔ یا اخی، یا والدی، یا امی، ٹھیک ہے۔ بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی امام المسجد، امام سامنے، کوئی بھی چیز سامنے ہوتی ہے، جیسے هذه السیارة امام المسجد، یہ جو گاڑی ہے یہ مسجد کے سامنے ہے۔ امام سامنے کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیچھے، اس کو کہتے ہیں خلف۔ خلف، جیسے بیتی خلف المسجد، میرا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ هل ذلك بیتک، کیا وہ آپ کا گھر ہے۔ ذالک، کل گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا ہذا۔ ہذا تین چیزوں کے لیے آتا ہے، اس میں اشارہ مفرد، مذکر، قریب کے لیے، جبکہ ذالک اس کے الٹ ہے، مفرد، مذکر، دور کے لیے آتا ہے۔ یعنی دور ایک مذکر کی طرف جب آپ اشارہ کریں تو ذالک سے اشارہ کرتے ہیں، جیسے گھر بیت مذکر ہے تو ذالک سے اشارہ کر دیا۔ هل ذالک بیتک، کیا وہ آپ کا گھر ہے۔ لا ذالک بیت عمی، نہیں وہ میرے چچے کا گھر ہے، یعنی جو میرا چچا ہے، عم چچے کو کہتے ہیں، عمی میرا چچا، ٹھیک ہے۔ عمتی میری پھپھی، عمہ پھپھی کو کہتے ہیں، عم چچے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ان میں جو ہے وہ بنیادی فرق ہے۔ هل هذا بیتک، کیا یہ آپ کا گھر ہے۔ هذا آ گیا یہاں پر، نعم هذا بیتی، جی ہاں یہ میرا گھر ہے۔ بیتک کبیر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ آپ کا گھر تو بڑا ہے۔ کبیر بڑے کو کہتے ہیں اور چھوٹے کو کہتے ہیں صغیر، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے کو کہتے ہیں اکبر، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، ٹھیک ہے۔ اصغر سب سے چھوٹا۔ الحمدللہ، جی الحمدللہ بڑا گھر ہے۔ هل تلک دراجتک، کیا وہ آپ کی سائیکل ہے۔ دراجہ مؤنث ہے، تو آپ نے کل پڑھا تھا اس میں اشارہ قریب مفرد مؤنث کے لیے جب اشارہ کرتے ہیں تو هذه لاتے ہیں، جبکہ دور مفرد مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تلک لے کر آتے ہیں۔ تو جیسے ذالک اوپر پڑھا، اوپر ذالک جو ہے مفرد مذکر، دور کی طرف، دور کسی مفرد مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالک لاتے ہیں یا ذاک لاتے ہیں، لیکن اگر قریب دور کسی مؤنث مفردہ کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تلک لاتے ہیں۔ هل تلک دراجتک، کیا وہ آپ کی سائیکل ہے، چونکہ دراجہ مؤنث ہے اس لیے تلک لے کر آ گئے۔ لا تلک دراجت اخی، نہیں بلکہ وہ تو میرے بھائی کی سائیکل ہے۔ هل هذه سیارتک، کیا یہ آپ کی گاڑی ہے۔ نعم هذه سیارتی، جی ہاں یہ میری گاڑی ہے۔ سیارہ چھوٹی گاڑیاں جیسے کرولا یا چھوٹی جو ٹیکسی وغیرہ چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو سیارہ کہتے ہیں۔ حیا ندخل،
الی البیتی، چلو ہم گھر چلیں۔ حیا اس کا معنی ہے حلم، حلم آؤ، یہ جو ہے اس میں فعل کہتے ہیں، یہ ہوتا تو اسم ہے لیکن فعل کے معنی میں ہے، اسماء افعال ان کو کہتے ہیں۔ ندخل الی بیتی، ہم اپنے گھر میں داخل ہو جائیں۔ ندخل جمع متکلم کا صیغہ ہے، ندخل الی بیتی، ہم اپنے گھر میں داخل ہو جائیں۔ ابراہیم نے کہا حسناً، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلا حوار آ گیا۔ اب اس کی تدریبات آپ دیکھیں۔ اجب عن الاسئلۃ بغض النظر عن الحوار الماضی، ماضی یعنی گزرے ہوئے سبق میں اچھی طرح غور و فکر کرنے کے ساتھ ان سوالات کا جواب دیں۔ اجب عن هذه الاسئلہ، ان سوالات کا جواب دیں۔ بغض النظر عن الحوار الماضی، گزرے ہوئے سبق کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد۔ هل بیتک امام المسجد، کیا آپ کا گھر مسجد کے سامنے ہے؟ جواب نعم بیتی امام المسجد، جی ہاں میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ هل بیتک کبیر، کیا آپ کا گھر بڑا ہے؟ نعم بیتی کبیر، جی ہاں میرا گھر بڑا ہے۔ هل عندک دراجۃ، کیا آپ کے پاس سائیکل ہے؟ ما عندی دراجۃ، میرے پاس سائیکل نہیں ہے۔ ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، دراجۃ، کوئی سائیکل۔ هل عندک سیارۃ، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ نعم عندی سیارۃ، جی ہاں میرے پاس گاڑی ہے۔ این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے؟ بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسری تدریب ہے، اس میں بھی آپ نے جس طرح یہ دونوں مثال ہیں، انہی کے مطابق تمام مثالوں کو نیچے بنانا ہے۔ جیسے سوال اور جواب دیکھیں۔ بیت، جواب هل هذا بیتک، کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ نعم هذا بیتی، جی ہاں یہ میرا گھر ہے۔ هل هذا قلمک، کیا یہ آپ کا قلم ہے؟ نعم هذا قلمی، جی ہاں یہ میرا قلم ہے۔ هل هذا کتابک، کیا یہ آپ کی کتاب ہے؟ نعم هذا کتابی، جی ہاں یہ میری کتاب ہے۔ هل هذا فصلک، کیا یہ آپ کا کلاس ہے؟ یعنی آپ کا درسگاہ، آپ کی کلاس ہے؟ نعم هذا فصلی۔ هل هذا کرسیک، کیا یہ آپ کی کرسی ہے؟ نعم هذا کرسیی، جی ہاں یہ میری کرسی ہے۔ هل هذا مکتبک، کیا یہ آپ کا ڈیسک ہے؟ نعم هذا مکتبی، جی ہاں یہ میرا ڈیسک ہے۔ هل هذه، تو یہاں تک تو اس طرح یعنی اس سبق میں آپ نے یہ سیکھا کہ کسی سے سوال کیسے کرتے ہیں، اور اسی طرح کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے آخر میں یا لگاتے ہیں۔ آگے دیکھیں۔ هل هذه مدرستک، کیا یہ آپ کا مدرسہ ہے؟ اب تک جتنے سوالات کیے گئے تھے وہ مذکر کے بارے میں تھے، اب جو ہے مؤنث چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ جیسے هل هذه مدرستک، کیا یہ آپ کا مدرسہ ہے؟ نعم هذه مدرستی، جی ہاں یہ میرا مدرسہ ہے۔ هل هذه ساعتک، نعم هذه ساعتی۔ هل هذه مسطرتک، نعم هذه مسطرتی۔ هل هذه حقیبتک، نعم هذه حقیبتی۔ هل هذه سیارتک، نعم هذه سیارتی۔ هل هذه جامعتک، نعم هذه جامعتی۔